اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر ایک خوبصورت، ایک پیاری اور ایک اچھی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ معلوماتی پیغام ہے، اس کو جانیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا اور اس کو آگے بڑھائیے گا۔ بہرحال یہ ایک خوبصورت اور بہت ہی اچھی معلوماتی بات ہے، اور جس کا کہ ذکر اللہ کے محبوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بھی کر دیا تھا۔ اسی کے پیش نظر کچھ ایسے معاملات ہیں اور کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً یہ تمام چیزیں پہلے سے بتا دی گئی تھیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی آخری کڑی ہو۔ تو اس کا موضوع ہے کہ کیا آخری کڑی ٹوٹ چکی ہے؟ موضوع ہے کہ آخری کڑی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ پوسٹ حاصل ہوئی، بہت ہی مقبول کوئی کالم نگار ہیں جن کی طرف سے یہ حاصل ہوئی۔ بہرحال میں پیش کرتا ہوں اس بات کو اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں، اور یہ مقبول جان کی یہ تحریر ہے، آپ ان سے واقف ہیں کہ دنیا کے ہر ضروری سمجھے جانے والے کاروبار زندگی کو معمول کے مطابق چلانے کے لیے کرونا کی اس خوفناک وبا میں بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پوری دنیا پر غیر محسوس طریقے سے حکومت کرنے والے میڈیا کا کسی بھی ملک میں ایک ٹیلی ویژن چینل، ایک ریڈیو اسٹیشن یا آباد نشریاتی ادارہ بند نہیں کیا گیا۔ حرم کعبہ، مسجد نبوی، کربلا، مشہد اور جامع مسجد دہلی، الازہر، بادشاہی مسجد لاہور سے لے کر مسلم دنیا میں لاتعداد مساجد کے پہلو میں بے شمار ٹیلی ویژن چینل مسلسل اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں سے واقف بھی ہیں۔ دنیا بھر کی مساجد میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ صرف 1 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے لیے آتے ہیں۔ ہر نماز کے درمیان کم از کم 1.5 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس کے دوران میں پوری مسجد کو ان تمام اصولوں کے مطابق 5 وقت صاف کیا جا سکتا ہے، تو صاف کیا جاتا بھی ہے۔ دہشت گردی سے بچنے کے لیے اگر ہر مسجد کے باہر سے سپاہی کھڑے کیے جا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہر نمازی پر مناسب اسپرے کیا جا سکتا ہے۔ اسے ماسک اور دستانے پہنائے جا سکتے ہیں۔ نمازیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہر مسجد میں اس کام کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور لوگ رضاکارانہ طور پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جہاں تک وسائل کا تعلق ہے تو پاکستان کے غریب ترین گاؤں کی مسجد میں بھی ان کے گھروں سے بہتر حالت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے والے اس اہتمام کا خرچ بخوشی اٹھا سکتے بھی ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس امت کا ایمان اور یقین اور جذبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی حملے میں دھڑام سے گر گیا، اس لیے شاید اجماعات ہماری اولین ترجیح میں ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کہا گیا کہ انسان کی جان بچانا سب سے اہم فریضہ ہے، تو پھر ان تعداد اداروں، فیکٹریوں، عدالتوں، میڈیا میں کسی کی جان تو واقعی خطرے میں نہیں ہے۔ اگر اکٹھا ہونے میں جان کی لالے پڑ سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ باقی جگہوں پہ جو اتنا رش ہوتا ہے تو وہاں تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا، تو صرف مسجد ہی کیوں؟ تو مساجد میں عام نمازی کو آنے سے روکنے کا اور نمازوں میں مساجد کے خادمین کی حد تک محدود کرنے کا اس امت نے جو فیصلہ ہی کر لیا، اور یہ فیصلہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں واقعات کی جو ترتیب بتائی ہے، سب کچھ عین اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، بالکل ویسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی۔ جب یہ کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلی کڑی حکم امر خلافت، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز ہوگی۔
مسند احمد شیخ الایمان المعجم الکبیر، پہلی کڑی اس دن ٹوٹی تھی جب اسلام 1300 سال سے مسلسل نافذ نظام، اسلام کی 1300 سال سے مسلسل نافذ نظام عدل کو 3 مارچ 1924 کے دن ترکی میں خلافت عثمانیہ کو کمال اتا ترک کی حکومت نے ختم کیا اور مجدل الاحکام العدلیہ کی جگہ مغربی قوانین نافذ کر دیے گئے۔ آج 98 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم نبی کے ساتھ پوری دنیا کی مساجد عام آدمی کے نماز پڑھنے کے لیے عملاً بند ہو چکی ہے۔ یعنی اس امت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نماز کو مسجد میں جاری رکھنے کے لیے اتنا بھی اہتمام نہیں کر سکتے جتنا ایک ٹیلی ویژن چینل فیکٹری اور عدالت کو جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ معاملہ عمرہ اور حج کی منسوخی کا نہیں ہے کہ وہ کئی بار معطل ہوئے اور یہ نماز کی فرائض میں بھی شامل نہیں ہے، یہ نماز کی طرح فرائض میں شامل نہیں ہے کہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ اور حج پہلے کئی موقعوں پہ یعنی طوفان نوح آیا اور مختلف معاملات کے وقت میں سیلابی معاملات ہونے کی وجہ سے اور مختلف آفات کی وجہ سے طواف رکا یا حج اور عمرے کے معاملات رکے، وہ ایک علیحدہ معاملات تھے۔ لیکن نماز جو کہ ہر مسجد میں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے، اس کا رک جانا یہ واقعی تشویش کا باعث بھی ہے اور تشویش کی بات بھی ہے۔ اسی بات کو میرے محترم نے لکھنے کی کوشش کی ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ 5 وقت نماز کا ہے کہ جس کی معطلی کو ٹوٹنے والی آخری کڑی قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی اس کڑی کے ٹوٹنے کی انتہا مدینہ النبی کی ویرانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مدینے کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ گے، وہاں صرف پرندے اور درندے رہ جائیں گے۔ آخر وقت قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ طیبہ آئیں گے جو اپنی بکریوں کو آواز دیں گے اور مدینہ کو وحشی جانوروں سے گھرا ہوا پائیں گے۔ بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ مدینے کی اس ویرانی کا آغاز بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی سے جوڑا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کی ایک ترتیب بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی ویرانی اور مدینہ طیبہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور اور بڑی جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طرح بھی واقعات کی ترتیب بتائی اور ان میں 2 مزید سانحات کا اشارہ فرمایا ہے کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے تو وہ مرنے لگتی ہیں، پھر مال کی کثرت سے اس درجے ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر ایک فتنہ جو اتنا تباہ کن اور عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا، پھر صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اور اس میں 80 جھنڈے ہوں گے، یعنی ہر جھنڈے کی ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں، ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ کیا سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا جیسے میرے پیارے پیغمبر برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا؟ بیت المقدس کی آبادی کا اعلان اس دن ہو گیا تھا جب امریکہ نے اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے اس فیصلے پر سر تسلیم خم بھی کیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات کی تمام ترتیب ویسی ہی ہے جیسے خبر دی گئی ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے۔ ہم اس بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کی تیاری بیت مقدس کو آباد کرنے والے اہل روم اور یہودی کے کئی 100 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بے بسی کا وہ عالم کہ جس میں دعا ہی مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے دروازے خود بند کر رہے ہیں۔
بے شک کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار بڑا قیمتی ہے، بڑا نایاب ہے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کرو، اور اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار یہ وہ ہتھیار ہے کہ مسجد سے زیادہ، عبادت گاہ سے زیادہ بہترین وقت کیا ہوگا کہ جہاں پر آپ اس ہتھیار کا استعمال کریں، یعنی اپنے لیے دعا کریں اور اس دعا کی قبولیت ہو، اور جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دشمنان اللہ ہیں، دشمنان امت ہیں، یقیناً ان سے بچاؤ کی تدبیر بھی یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، اس سے دعا کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو یقیناً جہاں وہ 1000 کے لشکر پر 313 کو فتح عطا فرما سکتا ہے، اور کئی اور مقامات پر لاکھوں کے لشکر پر چند ہزار سے اس نے فتح عطا فرما دی، تو یہ کیا بعید ہے اس سے کہ وہ اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو رسوا کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں ایک امت ہو کر، ایک اللہ کی رسی کو تھام کر اپنے فیصلوں کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے رب کی عبادت گاہوں پر لوگوں کا آسان بنانا ہوگا، کہ لوگ وہاں پر پہنچ کر کہ جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئی، جب تکلیف آئی، جب آفت آئی، جب کوئی مسائل ہوئے، تو لوگوں نے عبادت گاہوں کا رخ کیا، اپنے رب کو منایا، اس سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے کبھی بھی انہیں رسوا نہیں کیا۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ بے شک اس وبا، اس تکلیف دہ وقت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے گھر سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے گھر سے دور نہیں رہنا چاہیے، اور وہاں پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، اپنے اعمال پہ شرمسار ہو کر، آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے، یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس آفات اور بلائیات سے ہمیں نجات عطا کر دے گا، اور وہ تمام طاقتیں جو قوتیں یکجا ہو رہی ہیں، جس کو کہ نام دیا جا رہا ہے یقیناً کہ دجالی قوتیں، اور وہ معاملات جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جن کڑیوں کا ہمیں نشاندہی کی تھی، جو بتایا تھا کہ یک کے بعد دیگر اس طرح سے ہوگا، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں اس سے حفاظت میں رکھے گا اور اس سے امان میں رکھے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور فرق یہ ہے کہ اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی نیت کو اور اپنے انداز کو بہتر کیجئے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، اور ہر مسلمان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجئے، اچھی سوچ ڈیولپ کیجئے، ایک دوسرے کا سہارا بنیے، ایک دوسرے کی اصلاح کیجئے، اور دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب ہو جائیے، اور خدا را اللہ کے گھر میں آنا آسان کر دیجئے، اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کیجئے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت ہماری منتظر ہے، وہ ہمیشہ منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، اس کی طرف لوٹ آئے، اس سے دعا کر لیں، وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اچھی بات ضرور آگے پہنچائیے گا، لوگوں کی اصلاح کیجیے گا، اپنی بھی اصلاح کیجیے، دوسروں کی بھی اصلاح کیجیے گا، اللہ رب العزت اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔